اب یہ اعمال جو آپ اپنے گھروں میں تیجا، ساتواں، 40واں، 9واں، 10واں، قول برسی، اور اللہ نے یہ معاملہ بیان کیا، اللہ نے نازل کیا، رسول اللہ نے بیان نہیں کیا، نعوذ باللہ، ان بدعات کو اپنے گھروں میں رائج کیا ہو جو آج ہم نے رائج کر دی، نئے کام سے منع کیا۔ اب قیامت تک دین کے نام پہ جو بھی نیا کام ہوگا، تیجے سے، ساتویں سے، 9ویں سے، فاتحہ خوانی سے، قل سے، برسی سے، منع کہاں ہے؟ بھائی یہ منع صحیح مسلم میں ہے۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ دین اسلام ایک کامل دین ہے، اور یہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ مالک نے پورا فرما دیا تھا، اور اللہ مالک نے امام الانبیاء کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، جس کے بعد وحی کا سلسلہ قیامت تک کے لیے بند ہو گیا۔ اب تمام انسانیت قرآن و سنت جو وحی الہی ہے اس پر عمل پیرا ہوں گی تو کامیابی کے درجات بلند کرتی جائیں گی۔ تمام انسانیت قرآن و سنت پر جو وحی الہی ہے اس پر عمل پیرا ہو کر کامیاب ہو سکتی ہے۔ انسان کو اپنی طرف سے اس دین الہی میں کوئی نئے طریقے، کوئی نئے کام، کچھ نئی عادات داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک ذرے کے برابر بھی اس دین میں سے نہ کمی کی جا سکتی ہے اور نہ اضافہ۔ اگر کوئی شخص دین اسلام میں اپنی طرف سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اضافہ کرے تو یہ اضافہ اس کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بنے گا۔ اللہ مالک نے قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ کے حکم آ جانے کے بعد ان لوگوں نے ایک نقطے کا اضافہ کیا۔ قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، قولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین۔ انہوں نے حطہ پر اس سے پہلے ایک نون کا اضافہ کر دیا، اسے حنطۃ پڑھا۔ اس نون کے ایک نقطے نے اس پوری قوم کو ظالم قرار دے دیا۔ اس ایک چھوٹے سے اضافے نے ان کے لیے ہلاکت کے دروازے کھول دیے۔ قرآن حکیم کے اس انداز پہ غور کیجئے، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ۔ ان ظالموں نے اس قول کو بدل دیا جو ان سے کہا گیا تھا۔ انہیں کہا گیا تھا حطۃ، انہوں نے کہا حنطۃ، نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، فَأَنزَلْنَا ہم نے نازل کیا عَلَيْهِمْ ان پر رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ آسمان سے عذاب۔ تو پیارے بھائی جب یہ بات ثابت ہے کہ دین اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا ہو گیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ دین پورا ہو گیا، یہ نعمت اللہ نے پوری کر دی، اس اسلام کو ہمارے لیے بطور دین پسند فرما لیا۔ اب نیکی اور ثواب کا کوئی کام جو اس کتاب و سنت میں، اس وحی الہی میں نہیں، اگر اس کو ہم اپنے پاس سے تراشیں گے تو دین میں اضافہ ہوگا، کیونکہ نیکی اور ثواب کے جتنے کام ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا چکے۔
گناہ کے جتنے کام ہیں ان سے روک چکے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں. إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى النَّارِ إِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ. یعنی کوئی بھی ایسی نیکی جو تمہیں جنت کے قریب کرے، کوئی ایسی نیکی نہیں سوائے یہ کہ میں اس کا حکم دے چکا ہوں. اور ہر وہ گناہ جو تمہیں جہنم کے قریب کرتا ہے میں اس سے منع کر چکا ہوں. نیکی کا حکم اللہ کے نبی دے چکے ہیں اور گناہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما چکے ہیں. اب یہ حدیث واضح پیغام ہے قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے کہ اگر کوئی کام ثواب ہے اس کو ثواب کہا جائے، عبادت کہا جائے، باعث اجر کہا جائے تو لوٹنا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. آپ نے یہ عمل کیا، لوگوں نے اپنے پاس سے ثواب کے بڑے دروازے کھولے میں، کہیں قل ہے، کہیں میلاد ہے، کہیں فاتحہ خوانی ہے، کہیں کوئی عمل ہے، کہیں کوئی عمل ہے. بھائی اگر یہ ثواب ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا کر جاتے، کیونکہ یہ آپ کا وظیفہ تھا، آپ کو اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کی طرف سے جو وحی نازل کی گئی وہ امت تک پہنچا دے، اور آپ نے وہ پہنچا دی. اب یہ اعمال جو آپ اپنے گھروں میں تیجا، ساتواں، 40واں، 9واں، 10واں، قل، برسی، فاتحہ خوانی، گٹھلیوں پہ پڑھنا، میلاد شریف منانا، اور کہیں جی یہ نیکی ہے، تو بھائی اگر یہ نیکی ہوتی تو نبی فرما رہے ہیں میں نیکی کا ہر کام تمہیں بتا کر گیا. ہاں یہ نیکی تو نہیں ہے، لیکن جو اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے گویا وہ اپنے عمل سے، زبان سے نہیں کوئی مسلمان کہے گا لیکن اپنے عمل سے ونعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام لگا رہا ہے کہ یہ نیکی کا اور ثواب کا کام تھا، آپ نے امت کو نہیں بتایا. اور اللہ کا حکم بھی تھا بلغ ما انزل الیک، جو آپ پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا اسے بیان کرو. اور اللہ نے یہ معاملہ بیان کیا، اللہ نے نازل کیا، رسول اللہ نے بیان نہیں کیا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو ہم اپنے ان بھائیوں سے عرض کریں گے جو ان کاموں کو نیکی اور ثواب کے نام پر انجام دے رہے ہیں کہ اس کا ثبوت کتاب و سنت میں کہاں ہے؟ کتاب و سنت میں جتنا دین بیان ہو گیا اتنے کو مان لو. ہاں ہمارے کچھ بھائی ایسے ضرور ہیں جب وہ ان کاموں پر حدیث نہیں پیش کر سکتے اور صحابہ کا فہم بھی پیش نہیں کر سکتے کہ کسی صحابی نے اپنی بیوی کا تیجا، 7واں، 40واں قل کروائے ہوں، کسی صحابی نے ان بدعات کو اپنے گھروں میں رائج کیا ہو جو آج ہم نے رائج کر دی. اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بدعات ہیں، صحابہ نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا. اور اگر یہ صحابہ عمل کرتے تو صحابہ کا فہم ہمارے لیے حجت ہو جاتا. صحابہ کے دور میں تو چیز موجود نہیں ہے. اب وہ ڈھکوسلے لگاتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں لائٹنگ نہیں تھی، صحابہ کے دور میں اے سی نہیں تھے، صحابہ کے دور میں سپیکر نہیں تھے، اور کچھ یہ ڈھکوسلہ پیش کرتے ہیں عوام الناس کو، جاہل عوام الناس کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے کہ یہ چیزیں منع کہاں ہیں. آئیے ایک پیر صاحب کا کلام آپ کو سناتے ہیں. پیر میاں ہاشمی صاحب، سنیے یہ کیا کہہ رہے ہیں. ہر سوال کا جواب ہے. تم مجلس کیوں کرتے ہو، میلاد کیوں کرتے ہو، سبیل کیوں کرتے ہو، چادر کیوں چڑھاتے ہو، عرس کیوں کرتے ہو، روزے کیوں جاتے ہو، سب کا ایک جواب. میں نے چھوڑوں گا نہیں، بہت مزہ لوٹ لیا. ہر چیز کی اصل اباحت ہے. Everything is jaiz in Islam except which is prohibited by Allah Almighty or His beloved Prophet. ہر چیز جائز ہے اگر اللہ اس کے رسول نے روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں ایک بات فرمایا کرتے تھے، ہر خطبے میں، جسے ہم خطبہ مسنونہ کہتے ہیں، ان شر الامور محدثاتها
بدترین عمل دین کے اندر نیا کام، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، نئے کام سے منع کیا۔ اب قیامت تک دین کے نام پہ جو بھی نیا کام ہوگا دین کے نام پہ بطور عبادت، بطور اجر و ثواب، وہ ہلاکت و بربادی ہوگا، اس سے اللہ کے نبی منع فرما چکے ہیں۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، صحیح مسلم میں 1718 نمبر روایت ہے، جس نے کوئی ایسا کام کیا دین میں، ایسا عمل کیا جس پہ ہمارا حکم نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ منع تو ہو گئی۔ جو بھائی یہ کہتے ہیں جی منع دکھائیے، تیجے سے، ساتویں سے، نامے سے، فاتحہ خوانی سے، قل سے، برسی سے، منع کہاں ہے؟ بھائی یہ منع صحیح مسلم میں ہے، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارا حکم نہیں ہے وہ مردود ہے۔ اب آپ تیجے، ساتویں، نامے، 10ویں، 40ویں، قل، چادریں، شب برات، اس پہ نبی کا حکم دکھائیے، اگر نہیں ہے تو ہم نے منع دکھا دیا کہ من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ قیامت تک کے لیے یہ قانون ہے، کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تو وہ مردود ہے۔ اور اگر آپ اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اس ڈھکوسلے پہ کہ منع دکھاؤ، یہ نام دکھاؤ کہ ساتواں کہاں منع ہے، فاتح خوانی کہاں منع ہے، میلاد کہاں منع ہے، تو بھائی آپ کے اس ایک جسارت سے دین اسلام کا حلیہ تبدیل ہو جائے گا۔ ایسے ایسے سوالات جنم لیں گے جن کا جواب آپ قیامت تک نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص مغرب کی نماز 4 رکعت پڑھنا شروع کر دے اور کہے دکھاؤ کہاں منع ہے، عصر اور ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھنا شروع کر دے اور کہے دکھاؤ کہاں منع ہے، ایک رکعت میں 2 کی بجائے 3 سجدے شروع کر دے، 2 رکوع شروع کر دے اور آپ سے کہے دکھاؤ کہاں منع ہے۔ رافضی نے اپنے کلمے کے اندر علی ولی اللہ کا اضافہ کیا تو آپ کی دلیل کے مطابق تو وہ بھی کہیں گے دکھاؤ کہاں منع ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب علی ولی اللہ یہ منع کہاں ہے دکھاؤ۔ جو آپ رافضی کو جواب دو گے وہی ہم آپ کو جواب دیں گے، یہ منع کہاں ہے، اور اس بنیاد پہ آپ اگر دروازے کھولو گے تو ایسا حشر و نشر ہوگا اس دین کا، اس کی ایسی صورت مسخ ہوگی کہ پھر اس کا حل اور علاج کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ حج کرنے والا شعبان میں حج کر لے، روزے رکھنے والا شوال میں روزے رکھ لے، اور وہ کہ جی ٹھیک ہے رمضان میں بھی ہے لیکن ہم رمضان کی بجائے اگر شوال میں رکھتے ہیں تو منع کہاں ہے، ٹھیک ہے حج کے ان ایام میں ہوتے ہیں لیکن اگر ہم شعبان میں حج کر لیں پھر دکھائیے منع کا ہے۔ اب پیر ہاشمی صاحب جیسے 1000 بھی پیر کھڑے ہو جائیں تو ان کو کوئی جواب نہیں دے سکتے، اس لیے ہم کہتے ہیں منع ہے بھائی، صحیح مسلم میں منع ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یہ منع ہے۔ عمل کرنا ہے تو پہلے دلیل رسول اللہ سے ڈھونڈیے، آپ نے کیا تو وہ دین ہے، آپ نے نہیں کیا، آپ کے صحابہ نے آپ سے نہیں سیکھا تو وہ بدعات ہے، وہ خرافات ہیں، وہ ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ آئیے آپ کو مزید ایک مثال دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 3 اشخاص آتے ہیں، ہماری ماں سے آپ کی گھریلو زندگی اور آپ کی عبادات کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ جواب سن کے ان میں سے ایک کہتا ہے اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، میں تو ساری رات نماز پڑھوں گا، کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرے نے کہا انا اصوم الدہر، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے نے کہا انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں آج کے بعد عورتوں سے دور رہوں گا اور شادی بالکل نہیں کروں گا۔ اب لوٹیے اپنے آپ ڈھکوسلے کی طرف، تراشی ہوئی دلیل کی طرف۔ آپ جو کہتے ہیں جی منع کہاں ہے، اب ان تینوں صحابہ نے جو باتیں کی وہ شریعت میں کہاں منع تھی؟ اب لوٹیے ذرا اپنے اس ڈھکوسلے کی طرف کہ کام کہاں منع ہے۔ ان صحابہ کی نیت زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی تھی اور ان کی سوچ بھی بڑی اعلیٰ تھی، تھے بھی شاگرد رسول، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر سمجھا کر قانون کیا جاری کیا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی،
جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے، اور ان تینوں کاموں سے منع کر دیا، کیونکہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، صحابہ کی زندگی ہے جو نبی کے نقش قدم پہ چلے۔ لہذا آپ کے سامنے کوئی شخص بھی بدعت کو کتنا ہی مزین کر کے پیش کرے تو اس کو کہیے اگر یہ دین ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے جاتے، یہ دین نہیں ہے، اور آپ قانون منع کا بیان کر گے کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں وہ مردود عمل ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔